راستے میں درمیانی چال سے چلیں، آپ کی چال سے، آپ کے چلنے سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے کسی کو کسی بھی طرح کی الجھن نہ ہو، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فیضان سنت کے اگلے درس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے رفیق گرامی حضرت مفتی خالد قاسمی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ آج اصل میں ہمارے یہاں ذکر کی مجلس تھی، تو اس کے عنوان پر حضرت مفتی صاحب یہاں تشریف لائے اور آپ کا بیان ہوا، ذکر میں شریک ہوئے ماشاءاللہ۔ ہم درخواست کریں گے کہ آج فیضان سنت کا جو درس ہے وہ مفتی صاحب ہی بیان فرمائیں گے، تو سنتے ہیں مفتی صاحب کی زبانی فیضان سنت سے متعلق نیا درس۔ آج ہم آپ کے سامنے جو راستے کے حقوق ہیں، راستے کی جو سنتیں ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بتلانا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ تو جب ہم راستے میں چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس وقت بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت سارے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے راستے کی جو سنتیں ہیں اور راستے کے جو آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، راستوں میں کم بیٹھو یا بلکہ بیٹھو ہی مت۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، کیونکہ کاروبار وغیرہ اور بہت ساری مشغولیتیں ہیں، اس لیے ہم راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم راستوں میں بیٹھو اور تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہو تو پھر تم راستے کے حق ادا کرو۔ اس حدیث کے اندر اور اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیثوں میں راستوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب راستے میں بیٹھیں تو سلام کریں، سلام کا جواب دیں، یا تو آپ سلام کریں اور اگر کوئی آپ سے سلام کرے تو آپ اس کا جواب دیں، یہ راستے کا حق ہے۔ اسی طرح سے راستوں میں بیٹھنے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں، جو راستوں میں گزرنے والے ہوں، آنے جانے والے ہوں، ان لوگوں کو راستہ بتلایا جائے۔ بہت سے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، تو اگر وہ آپ سے معلوم کریں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ان کو راستہ بتلائیں۔ اسی طرح سے راستوں میں بیٹھنے کے، راستوں میں چلنے کے حقوق میں سے اور آداب اور سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ راستوں میں بیٹھیں تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ راستوں میں جب آپ بیٹھیں تو جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہٹایا جائے۔ راستوں میں چلنے کے جو حقوق ہیں، جو آداب ہیں، جو سنتیں ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ آپ راستے میں درمیانی چال سے چلیں، آپ کی چال سے، آپ کے چلنے سے کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے کسی کو کسی بھی طرح کی الجھن نہ ہو، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ اسی طرح سے جب ہم راستوں میں چلیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلیں، اس بات کا خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح راستے میں اکڑ کر چلنا، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ چلنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ درمیانی چال ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں، قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ جب ہم راستوں میں چلیں تو اکڑ کر نہ چلیں، بلکہ درمیانی چال ہونی چاہیے، نہ زیادہ اکڑ کر اور نہ زیادہ جھک کر، بلکہ درمیانی چال ہو، تواضع کے ساتھ چلا جائے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے۔ اِنَّکَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پیر زمین پر زیادہ زور سے مار کر آپ زمین کو نہیں پھاڑ سکتے، اور اکڑ کر چلنے کی وجہ سے آپ پہاڑوں کے برابر لمبے نہیں ہو سکتے، اس لیے درمیانی چال سے چلنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کچھ سنتیں ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں راستے کے حقوق کے بارے میں اور راستوں میں چلنے کے بارے میں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the ویڈیو۔